Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ ماہ رواں یعنی جو مہینہ یہ چل رہا ہے، جسے ہم اور آپ شوال المکرم کے نام سے جانتے ہیں، میرے بھائی، باقی مہینوں کی طرح کتابوں کے اندر اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. اس مہینے کے اندر بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور ان تمام کے تمام واقعات میں جو ایک سب سے اہم اور نمایاں واقعات سامنے آتا ہے، وہ ہے میرے بھائیوں، میرے نبی کی چہیتی اور لاڈلی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی مہینے کے اندر ہوا. یہ وہ مبارک میرے بھائی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میرے نبی کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے. اسی لیے میرے بھائی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں.
اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ ماں کا احترام واجب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کی عظمت مسلمہ ہے۔ جس فرزندوں نے، جن اولادوں نے ماں کا احترام نہیں کیا، جن لڑکوں نے ماں کی عزت نہیں کی، اس کے بے حیا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا حلالی فرزندوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ماں کا احترام کیا جائے، ماں کی عزت کی جائے۔ آپ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کے بارے میں آپ کے والد نے، آپ کے ابا نے کہا کہ تمہاری ماں ہے، آج ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ جس عورت کے بارے میں تمہارے گاؤں والے نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں، جن عورت کے بارے میں تمہارے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہماری ماں ہے، اس کا ہم بڑا اکرام کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں، جن عورتوں کے بارے میں تمہارے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، اس کے لیے جان مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں، اگر ہماری ماں کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے، اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے دیتا، کوئی بدتمیزی کر بیٹھتا ہے، تو ہم جان مال اپنی ماں کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس سے لڑائی کرنے کو تیار ہو جاتے، ایک سے ایک بجا ڈالتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، جس عورت کے بارے میں میرا اللہ کے قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اے مسلمانوں یہ تمہاری ماں ہے، کون ماں؟ اماں عائشہ، اس کا ہم احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمانوں، جس عورت کے بارے میں میرا اللہ کے کائنات نے کہا یہ تمہاری ماں ہے، اس کی ہم عزت کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم مسلمانوں، جس عورت کے بارے میں نبیوں کے سردار نے کہا یہ تیری ماں ہے، اس کے لیے ہم جان مال دینے کو کیوں قربان تیار نہیں ہوتے؟ ہم مسلمانوں، جس عورت کے بارے میں میرے اللہ نے کہا اے مسلمانوں یہ تیری ماں ہے، اس کے لیے جب اس کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، جب کوئی بدبخت ان کے اوپر زبان درازی کرتا ہے، تو مسلمانوں ہم اپنی زبان سے کچھ کیوں نہیں نکالتے؟ ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمانوں، میں اماں عائشہ کی باتیں کر رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر دیکھو تو صحیح، آج اماں عائشہ کے اوپر جگہ جگہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، میرے نبی کے اوپر بد زبانی کی جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہماری زبان سے کچھ تک نہ نکلتا۔ ہم حکومت سے ڈرتے ہیں، ہم دنیا کے کافروں سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے؟ ہمارے ایمان مسلمانوں بد سے بدتر ہو چکا ہے۔ ہم صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ہم صرف نام کمانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں صرف آج ہم اپنا کام بنانے کے لیے اپنے نبی کی دین کی خدمت کرنے کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ لوگوں، آج بہت سارے لوگ دین کی خدمت کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر۔ اور تبلیغیوں، جو آج تم تبلیغی جماعت کو اپنی باپ کا پارٹی سمجھتے ہو،
تمہاری باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کی جاگیر ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ لیکن آج لوگوں نے تبلیغی جماعت کو بھی کھیل بنا دیا۔ آج ایسے تبلیغ کا کام کیا جاتا، آج لوگ جماعت میں نکلتے ہیں، جس گاؤں میں جانا ہوتا وہاں جانے سے پہلے گھر بک ہو جاتا ہے، دعوتیں بک ہو جاتی ہے، پہلے ہی تعلیم کے اندر آج دین کی باتیں کم ہوتی ہے، لیکن جماعت کے آنے والے کا کھانے کا انتظام پہلے ہو جاتا۔ اے دنیا کے مسلمانوں، ہمارا تبلیغی جماعت کا کام تو ایسا نہیں تھا، ہم تو کھانے بعد میں رکھتے تھے، پہلے اپنے نبی کا دین کی خدمت کرنے کی فکر کرتے۔ لیکن آج مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا، اگر آج کوئی بھی انسان، کوئی بھی مقرر ایک الفاظ نصیحت کے طور پر تبلیغ کے نام پہ بول دے، نہ جانے ان کے اوپر قیامت ڈھانے کو تیار ہو جاتے۔ اے مسلمانوں، یہ تبلیغی جماعت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ مولانا الیاس مدرسے سے فارغ تھے، ان کے بعد تبلیغی جماعت کا سلسلہ جو شروع ہوا، ان کے جو امیر ہوئے ہیں وہ بھی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے۔ ابھی بھی جو جماعت کے امیر ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت کے مین لیڈر ہیں مولانا لاڈ صاحب، وہ بھی جس مدرسے سے ہمارا تعلق پہنچتا ہے، مدرسہ ندوۃ العلماء، لاڈ صاحب وہیں سے فراغت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں نے اس دین کو کھیل کے طور پر استعمال کر رہا۔ دیکھو تو صحیح، جمعہ کا دن کتنے تبلیغی بیٹھے ہوئے، لیکن ایک الفاظ بول دو تب دیکھو ہمارے بڑے فرماتے پھٹا ہوا ڈھول زیادہ بجتا ہے، اندر تو کچھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر اسلام سمجھنے کو تیار۔ اے دنیا والوں، اگر تم صحیح معنوں میں نبی کی دین کی خدمت کیے ہوتے تو تم گروپوں میں نہ بٹتے، جو آج الگ الگ گروپ بنا کر لوگوں کو فتنوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ خدا کی قسم تم ایسا نہ کرتے۔ ہاں دیکھو تو صحیح، آج مسجدیں بنائی جاتی ہے، مسجدیں بنانے کے بعد جو اہم کام ہوتا، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، امام یا مؤذن کا روم کا، آج امت کس گمراہی کی طرف جا رہا۔ آج امام اور مؤذن کا روم نہیں بنتا، بلکہ تبلیغی جماعت کا خدمت کا روم بنا کرتا ہے، اپنے گھر سے بھی زیادہ اسٹائلش بنا کرتا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہمارا تبلیغی جماعت تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بوریے اٹھاتے تھے، کھانے کے سامان خود لاتے تھے، اہل نبی کی دین کی خدمت کرتے، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا تھوڑا سا کھانے کا سامان بنا کر زندگی گزار کر نبی کی دین کی خدمت کیا کرتے۔ لیکن آج پکنک منائی جاتی ہے، جانے سے پہلے جماعت آ رہی، کون کون کھانے کو کھلانے کو تیار۔ نبی کی دین کی خدمت نہیں، یہ تو تم کھانے کے لیے جاتے ہو، میرے یہاں تو یا کھانے، میں تیرے یہاں جاؤں گا۔ اگر ایسا آتا جو آج لوگ گمراہی میں ہیں، مسلمانوں جتنا کام آج ہو رہا تو ایک بھی ہمارا مسلمان جمعہ کا دن گھروں کے اندر نہ پڑے ہوتے۔ ہمارے محلے میں جتنے لوگ وقت لگائے ہوئے اگر آج آ جائے ابھی مسجد کھل ہو جائیں گے، لیکن ایک بھی نہیں ہے۔ تم دین کا خدمت کر رہے، میرے نبی کا دین کا مذاق، خود صحیح راستوں پہ نہیں دوسروں کو صحیح راستوں پہ لانے کی کوشش کر رہے۔ میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے، لوگوں جس چیز پر تم خود عمل نہیں کرتے اس کی تم دوسروں کو دعوت نہ دو، پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو۔ خود نماز نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا، کیا بات میں اثر ہوگی؟ ہمارے بڑے تو ایسے نہیں تھے۔ بہرحال یہ مسلمانوں شوال مکرم کا مہینہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس مہینے کے اندر نکاح ہوا، اما عائشہ کی اسی مہینے کے اندر رخصتی ہوئی ہے۔
اما عائشہ مسلمانوں کو عام عورت کا نام نہیں ہے، اما عائشہ کوئی عام نبی کی بیوی کا نام نہیں ہے، اما عائشہ مسلمانوں کائنات کی معلمہ ہے، اما عائشہ کائنات کی محسنہ ہے، اما عائشہ کائنات کی مدبرہ ہے، اما عائشہ کائنات کی مخدومہ ہے، اما عائشہ کائنات کی فقیہہ ہے، اما عائشہ کائنات کی مفسرہ ہے، اما عائشہ میرے نبی کا رازدار ہے۔ ہم مسلمانوں اما عائشہ وہ آنگن ہے، اما عائشہ وہ صحن ہے، اما عائشہ وہ گود ہے، جس کے اما عائشہ وہ سایہ دار درخت ہے، جس کے سائے میں آج بھی پوری انسانیت مسلمانوں بیٹھ کر فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اما عائشہ کا اتنا اونچا مقام ہے، کوئی ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمانوں میں مانتا ہوں میں نبی کی 11 بیویاں ہیں، میں مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں میں نبی نے 11 شادیاں کی تھی، لیکن مسلمانوں اما عائشہ ان بیویوں میں ایسی عورت ہے جو جوان تھی جب میرے نبی کے نکاح میں آئی۔ اما عائشہ وہ عورت ہے جو باکرہ تھی، اما عائشہ وہ عورت ہے جب میرے نبی کی نکاح کے اندر آئی ہے، بالکل ان کا ذہن دکھوں سے پاک تھا، مصیبتوں سے پاک تھا، ان کا ذہن مسلمانوں بالکل پختہ تھا۔ اما عائشہ نے کبھی دکھوں کا زمانہ نہ دیکھا تھا، اما عائشہ کے اوپر کبھی مسلمانوں بیوقوفی کی زندگی نہ گزری تھی، اما عائشہ نے کبھی پریشانیوں کا زمانہ نہ دیکھا تھا۔ جو عورت مسلمانوں دکھوں سے پرہیز ہو، جن عورتوں کے اوپر کبھی بھی بیوقوفی کا زندگی نہ گزری ہو، وہ زیادہ ذہین ہوا کرتی ہے، فتیل ہوا کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں میں مانتا ہوں اما عائشہ سے اللہ کے نبی نے بچپن کی زندگی میں شادی کی ہے، لیکن وہ عورت جو مسلمانوں بیوقوفی کی زندگی گزار چکی ہو، وہ عورت جنہوں نے بیوقوفی کی زندگی گزار کر اللہ کے نبی کی نکاح میں آئی ہو، جنہوں نے پریشانیوں کا زمانہ دیکھا ہو، ان کے مقابلے میں جو عورت ان تمام کے تمام مسائل سے الگ تھلگ ہو، پاک ہو، وہ زیادہ ذہین ہوا کرتی ہے، زیادہ فتیل ہوا کرتی ہے۔ ہم مسلمانوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے جو میرے نبی کے نکاح میں جوانی کی زندگی میں آئی تو اما عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ اما عائشہ کی 9 یا 10 سال صرف عمر تھی تو اللہ کے نبی کی عمر 53 سال تھی۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو اتنے کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ آؤ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کو نہ معلوم ہوگا، یہ آواز ہمارے ہندوستان میں بار بار اٹھائی جاتی ہے کہ تمہارے نبی نے اپنے سے کم عمر لڑکی سے شادی کی۔ مسلمانوں آج ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم کام کھجلانا شروع کر دیتے۔ مسلمانوں یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لو، خدا کی قسم میرے نبی نے اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے اما عائشہ سے شادی نہیں کی تھی، اس لیے اگر ایسا ہوتا اما عائشہ سے میرے نبی کی کوئی اولاد ہوتی، لیکن مسلمانوں میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، لیکن 11 بیویوں میں سے 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیوی سے اولاد ہے۔ کس بیوی سے؟ خدیجہ الکبریٰ سے۔ جب میرے نبی کا نکاح ان سے ہوا، اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر مسلمانوں 35 سال کی تھی، بیوہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے شادیاں کی۔ اما عائشہ سے کوئی اولاد نہیں، میمونہ سے کوئی اولاد نہیں، اور بھی بیویاں ہیں، حلیمہ ہیں، سودا ہیں، یہ تمام کی تمام بیویوں سے میرے نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کیوں شادیاں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر میں قربان جاؤں، میرے اللہ کو امت محمدیہ
انبیاء کو ایک سبق دینا تھا، ایک سبق سکھانا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی جلوت کی زندگی، باہر کی زندگی اللہ کے نبی کے صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے، دنیا کے لوگوں تک پہنچا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی امت کے سامنے آنا تھا۔ میرے نبی کی گھر کی زندگی پوری دنیا کے سامنے اللہ کو لانا تھا، تو اس زندگی کو لانے کے لیے ایسے ذہین عورت کی تلاش تھی، ایسے فتین عورت کی تلاش تھی، ایسے دکھوں سے پاک عورت کی تلاش تھی، اور ایسے بیوگی کی زندگیوں سے پاک عورت کی تلاش تھی جنہوں نے کبھی غم کا، جن کے اوپر کوئی سایہ نہ پڑا ہو۔ ہم مسلمانوں ایسے ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت تھی جو میرے نبی کی گھریلو زندگی کو ٹیپ میں ریکارڈ کر کے امت کے سامنے پیش کرے۔ جو تلاش کیا گیا وہ کہیں اور نہیں ملا بلکہ صدیق اکبر کے گھر کے اندر مل گیا۔ ہم مسلمانوں اما عائشہ وہ عورت ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا اللہ کے نبی رات کو کس کروٹ لیٹ کر سوئے۔ اما عائشہ نے بتایا میں نبی رات کو کس طرح سے سوئے۔ اما عائشہ نے بتایا میں نبی کا بستر کیسا ہوا کرتا تھا۔ اما عائشہ نے بتایا میں نبی کھانا کیسا کھایا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے بتایا میں نبی رات کو نماز کیسی پڑھا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے بتایا میں نبی تہجد کی نماز میں کس قدر اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے بتایا میرے نبی خود اپنی ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ کیسے دہہ لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے بتایا میرے نبی خود اپنے جوتے اور چپل کس طرح سے سی لیا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے بتایا مسلمانوں میرے نبی گھر کے اندر کیسی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اما عائشہ نے بتایا ہاں اما عائشہ کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان کی عدالت سے پوچھو۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے عدالت میں سوال کیا تھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ بڑا عالم، سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے؟ تو ایک شخص اسی وقت کھڑا ہو کے کہا تھا آقا آپ ہیں، میرے مالک آپ ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک زوردار کے منہ کے اوپر تماچا مارا اور کہا تو میری خوشامد کرنا چاہتا ہے، تو چاپلوسی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا تھا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، آج کے ڈیٹ میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اما عائشہ ہے۔ مسلمانوں اما عائشہ اس یونیورسٹی کا نام ہے جس میں 1,44,000 صحابہ نے فیضیاب حاصل کیے، علم دین حاصل کیے۔ اما عائشہ میرے نبی کی اس تعلیم گاہ کا نام ہے جس سے لوگ علم حاصل کرتے رہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب میرے نبی کا وفات ہوا اما عائشہ کی اس وقت عمر صرف 19 سال تھی۔ اس کے بعد میرے نبی کے وفات کے بعد 48 سال، 40 پر 8 سال اما عائشہ اس دنیا کے اندر رہی، اور اتنے مدتوں میں اما عائشہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو عالم بنایا، کتنے لوگوں کو مفتی بنایا، کتنے یونیورسٹی کے لوگوں کو ایسی تعلیم حاصل کرائی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ کے نبی اس دنیا میں زندہ تھے پردہ نہیں فرمائے تھے، اگر ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہم اللہ کے نبی سے جا کر پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی پردہ فرما گئے اگر ہمیں کوئی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہم تمام صحابہ مل کر اما جان کے پاس جاتے، مسئلہ جو بڑے بڑے عالم بتانے میں کئی دن تک لگا دیتے پھر بھی وہ مسئلہ نہیں بتا سکتے تھے، اما عائشہ چند منٹوں کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کر کے ہمیں حل کرا دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ اس امت کی عالمہ ہے، اما عائشہ اس امت کی فقیہہ ہے، اما عائشہ مسلمانوں اس
مدبرہ ہے، مفسرہ ہے۔ اما عائشہ کی سیرت کو تو ہم سمجھیں، کتابوں کے اندر آتا ہے اما عائشہ سخاوت میں بے مثال تھی، تقوی میں بے مثال تھی اور فتوے میں بے مثال تھی۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں لوگوں، میں وہ عورت ہوں جو دنیا کی عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 چیزوں اور 10 باتوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اما جان فرماتی ہے لوگوں، میں وہ عورت ہوں کہ دنیا کی تمام عورتوں میں میرے اللہ نے مجھے 10 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اس دنیا کے اندر مرد تو بہت سارے ایسے کامل گزرے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر صرف عورتوں میں صرف 3 ایسی عورتیں کامل گزری جس سے میرا اللہ بڑا خوش ہوا ہے۔ سب سے پہلی عورت مریم بنت عمران ہے، دوسری عورت آسیہ بنت مدائن فرعون کی بیوی، اور تیسری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ عائشہ ہے جس کا نکاح آسمان پر ہوا، یہی وہ عائشہ ہے جس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے میرا اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل فرمائی۔ یہی وہ اما عائشہ ہے جس کے لیے نبی نہیں ہے، جس کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 17 مرتبہ زمین پر آئے اما عائشہ کے لیے۔ اسی لیے اما جان فرماتی ہیں لوگوں، میں وہ عورت ہوں، میرا اللہ نے مجھے دنیا کی عورتوں میں 10 چیزوں میں 10 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی فضیلت یہ، میں اللہ کے نبی کے نکاح میں اس وقت آئی جب میں جوان تھی۔ کوئی بھی عورت جوان ہو کر اللہ کے نبی کی نکاح میں نہیں آئی۔ ایک بات آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، جب میرے نبی کے گھر اما عائشہ آتی ہیں، اس وقت اما عائشہ کی بلوغیت کی عمر شروع ہو چکی تھی۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی نظر اما عائشہ کے اگر کسی پر پڑتی ہے وہ اپنے شوہر پر پڑتی، میرے نبی کے اوپر پڑتی۔ اس دنیا کے اندر آج تک بہت کم ہی ایسے دیکھنے کو ملتا بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی نظر کسی لڑکی کی ان کے شوہر کے اوپر پڑے، لیکن اما عائشہ کی یہ فضیلت حاصل ہے۔ ہم مسلمانوں، جس طرح سے حضرت خدیجہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس نے میرے نبی کو نبی ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ دیکھا، وہ خدیجہ ہے۔ اور خدیجہ کی کان وہ کان ہے جس نے میرے نبی کو نبی بننے کے بعد سب سے پہلا الفاظ اللہ کا کلام اگر کسی نے سنا، خدیجہ کی کان نے سنا۔ اس لیے اما فرماتی ہیں عائشہ، لوگوں، میں وہ عورت ہوں جو اللہ کے نبی کے نکاح میں کنواری آئی۔ دوسری فضیلت اما عائشہ فرماتی ہے لوگوں، میں وہ عورت ہوں جس کے دوپٹے کو اللہ کے نبی نے بدر کے اندر جنگ بدر میں پرچم بنا کر لہرایا تھا۔ آگے اما فرماتی ہیں لوگوں، تیسری فضیلت میں وہ عورت ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے عائشہ سے بڑا پیار ہے، قیامت کے دن میری بھی اس پر پکڑ نہ کرنا۔ آگے اما فرماتی ہیں لوگوں، میں وہ عورت ہوں جس کے ذریعے میرے اللہ نے تیمم کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ آگے اما فرماتی ہیں لوگوں، میں وہ عورت ہوں جس برتن میں میں پانی پیتی، جس برتن میں میں کھانا کھاتی، جس جگہ سے کھانا کھاتی، اللہ کے نبی وہیں سے ہونٹ لگا کر کھانا پانی پیتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ آگے اما جان فرماتی میں وہ عورت ہوں جس کی عظمت کو میرے اللہ نے بیان کرنے کے لیے اپنے نبی سے براہ راست بات کی ہے۔
اما فرماتی ہے لوگوں میں وہ عورت ہوں جس کی فضیلت کو میرے نبی نے لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا۔ اما فرماتی ہے لوگوں میں وہ عورت ہوں، دنیا کی عورتوں میں مجھے اس چیز میں فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح آسمان پر کیا۔ میں نبی فرماتی ہے عائشہ، اے عائشہ میں نے تیرے سے نکاح خود نہیں کیا بلکہ میرا اللہ نے تیرا نکاح پہلے ہی آسمان پر کر دیا تھا، اور جبریل نے تیری فوٹو بھی مجھے دکھائی تھی۔ اما فرماتی ہے لوگوں میں وہ عورت ہوں، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی نے نہ یہ چیز یہ بات اپنی بیٹی سے کہا، نہ یہ بات اپنی کسی بیوی سے کہا، بلکہ مجھ سے کہا یا عائشہ مجھے مسواک کی ضرورت ہے تو مجھے مسواک چبا کر دو۔ میں نے مسواک چبا کر آخری وقت میں اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی نے میرا چبایا ہوا مسواک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ میں وہ عورت ہوں، اور آگے اماں جان فرماتی ہیں لوگوں میں وہ عورت ہوں اللہ کے میرا کمرہ میرا حجرہ قیامت تک میرا نبی کا حرم گاہ بن گیا۔ ہم مسلمانوں اماں عائشہ ہی کے کمرے میں اللہ کے نبی آج تک جب سے وفات پائے قیامت تک آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا قبر اماں جان عائشہ کے کمرے کے اندر ہی ہوا۔ کہ اماں جان کی خصوصیات ہیں اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں اماں جان کی، خدا را ہم مسلمانوں عائشہ کی صدیقہ کے ہم اہمیت کو سمجھیں۔ آج وہ دنیا کے کافر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی، چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے کیوں شادی کی؟ ان کو کھلے طور پر ہم جواب دیں تمہارے بڑے جو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو اپنی خواہش بجھانے کے لیے شادی تو نہیں کی ہے لیکن لے کر بھاگ گئے۔ ہمارے نبی نے تو ایسا نہیں کیا بلکہ میرا اللہ نے چاہا تو میرے نبی نے کیا۔ اگر خدا کی قسم میرے نبی کو اگر اپنی خواہش بجھانے کے لیے عائشہ سے نکاح کیا ہوتا تو میرے نبی کی اولاد مجھ سے ہوتی، لیکن خدیجہ کے علاوہ جو میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی ہے زیادہ عمر کی تھی، 25 اور 35 کتنے کا میرے بھائیوں دوری ہے۔ تمام اولاد ایک اولاد کو چھوڑ کر ان سے میرے نبی کی اولاد ہیں، تمام اولاد خدیجہ سے، ان کے علاوہ کوئی بھی اولاد کسی بیوی سے نہیں ہے۔ ایک باندی ہے ماریا قبطیہ، ایک اولاد ان سے آتا ہے، میرے نبی کی دوسری کوئی بیوی سے خدیجہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں۔ میرے نبی نے اتنی شادیاں مسلمانوں مسائل سمجھانے کے لیے کیا تھا، میرے نبی نے اتنی شادیاں یہ بتانے کے لیے کیا تھا لوگوں اگر ہماری کوئی مسلمان بہن کی عمر ہے، شوہر انتقال ہو گئے، غیر قوموں کی طرف ان کو مرنے کے دم تک سفید لباس پہن کر زندگی نہیں گزارنے، مسلمان ان سے نکاح کر لے، بیچاری کا سہارا ہو جائے گا زندگی جینے کا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو یہ مسئلہ سمجھانا تھا، اس لیے میرے نبی نے اتنی شادیاں کی۔ میرے بھائیوں اور بھی عائشہ کی فضیلت ہے، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔